السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثاقب سعید۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف 4 سال بعد شہر اقتدار میں لینڈ کر گئے، اور پوری دن ہم نے وہاں پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر رپورٹنگ کی۔ اس کے بعد وہ ان کا جو اپنا امیگریشن کا عمل تھا وہ مکمل کیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کے 2 کیسز ہیں، 2 اپیلیں انہوں نے کی ہیں، وہاں کے جو ڈاکومنٹس تھے اس پہ سائن کی میاں نواز شریف نے۔ ان کی جو لیگل ٹیم تھی وہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار جو سابق وزیر خزانہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، عرفان صدیقی بھی دوسری سائٹ پہ موجود تھے۔ تو وہاں پر تمام تر جو کاغذات اور ڈاکومنٹیشن تھی وہ مکمل کر کے ایک دفعہ پھر وہ لاہور روانہ ہوئے، اور جہاز میں بیٹھ کر جو دیگر مسافر تھے جہاز میں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان میں سے کچھ صحافی بھی تھے جو پورا ایونٹ کور کرنے کے لیے دبئی پہنچے تھے۔ تو میاں نواز شریف جو لاہور ایئرپورٹ پر اترے، وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان پہنچے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا جمع غفیر جو تھا وہ اس کا انتظار وہاں پہ ہو رہا تھا۔ مسلم لیگ نون کے تمام تر لیڈرز موجود تھے، جن میں شاید خاقان عباسی نہیں تھی، لیکن ہم آج فوکس کریں گے کہ میاں نواز شریف نے تقریر میں کیا کہا، اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مریم نواز کے 1-2 جملے جو تھے وہ بھی میں کوٹ کروں گا کیونکہ وہ بڑے معنی خیز ہیں۔ تو میاں نواز شریف جب پہنچے اس سے پہلے مختلف تقاریر تھیں، لیکن مریم نواز نے آخر میں وہ جب سٹیج پر موجود تھی، سارے لیڈرز تھے، لیکن جو سب سے زیادہ وہاں پہ باتیں کی وہ مریم نواز نے کی۔ انہوں نے کہا کہ آج میں تقریر نہیں کروں گی، صرف محمد نواز شریف تقریر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جنرل آصف غفور کو بھی ایک جواب دیا۔ انہوں نے ایک ٹائم پہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو بہت مقصد ان نام لیے بغیر انہوں نے بات کی، لیکن مقصد ان کا وہی تھا، جو بالکل وہی الفاظ تھے جو آصف غفور نے اپنی ٹویٹ میں دہرائے تھے۔ لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف کی تقریر شروع ہوئی، زبردست قسم کا ان کا استقبال کیا گیا، اور میاں نواز شریف نے جب اپنی تقریر شروع کی تو اس کا پہلا فقرہ یہ تھا، ایک شعر سے انہوں نے آغاز کیا، اور انہوں نے کہا کہ کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں، اور وہ میری طرف دیکھیں تو میں کوئی بات کروں۔ انہوں نے یہ شعر سے آغاز کیا، اور پھر 2017 سے شروع ہو کر بلکہ 1999 سے شروع ہو کر انہوں نے کہا کہ میں بڑے عرصے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ تو 4 سال کی بات تھی، لیکن انہوں نے 1999 سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ 23 سال سے زائد ہو گئے ہیں اور میں نے صرف ایک الیکشن لڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 23 سال تک ایک بغیر کسی وقفے کے میں سیاست کرتا تو اس ملک کی تقدیر جو تھی وہ بدل جانی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، بلکہ ہمیں جو ترقی کی سپیڈ ہے وہ اب ڈبل کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کشمیر کی بھی بات کی، فلسطین کی بھی بات کی، لیکن انہوں نے ایک اور شعر پڑھا جو بڑا معنی خیز تھا، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام تھا میرے خیال میں۔ انہوں نے کہا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ جوش اشک سے بیٹے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ کچھ لوگ جو ہیں تقریر پہ تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن یہ میاں نواز شریف کی تقریر کی سب سے اہم بات اور سب سے اہم حصہ تھی۔ انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، لیکن انہوں نے جب یہ شعر پڑھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نہ چھیڑو، کیونکہ ہمیں بار بار چھیڑا گیا ہے، اور پورا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے ہر 5 سال بعد۔ اور انہوں نے وارن کیا، میرے خیال میں نرم الفاظ میں انہوں نے شیئر کیا۔ انہوں نے اس کے باوجود بھی بات کی کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، لیکن چونکہ ہم اس حوالے سے بات ان کے جو لیڈرز ہیں ان سے بات کرتے رہے ہیں، عرفان صدیقی سے اسپیشلی میری ان سے گپ شپ بھی ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے جو سویلین بالادستی کا جو ایک ہے ان کے ذہن میں، اور جو جرنیلوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر آج نہیں تو کل وہ بات ضرور کریں گے۔ لیکن اس شعر کے ذریعے سے میاں نواز شریف نے واضح کر دیا کہ اگر آپ اپنی مداخلت جو ہے وہ بند نہیں کریں گے تو ہمیں مجبوراً اس پر پھر کچھ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ جو فقرہ ہے کہ بیٹے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے،
عمران خان کا نام جو تھا انہوں نے نہیں لیا، کسی جرنیل کا نام انہوں نے نہیں لیا، نہ ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا، کسی بھی سیاستدان کا انہوں نے نام نہیں لیا، اور اپنی تقریر جو تھی اس دوران مکمل کی، لیکن نہ کہتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ کہہ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف نے کہا کہ جو انہوں نے ایک کمپیریزن پیش کیا 2017 سے 2023 تک، انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف کی وکالت نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ تمام تر جو قیمتیں ہیں، جو مہنگائی ہے، یہ میرے بعد آنے والی حکومت کی وجہ سے ہوئی۔ انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر اور جو سب کچھ ہوتا رہا عدالتوں میں، اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا اس جانب ان کا اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف نے ایک ذکر کیا کہ میں بھی تسبیح کرتا ہوں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی لوگوں کے سامنے یہ شو نہیں کیا کہ میں کوئی اس طرح کے کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تسبیح میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں اپنے گھر پہ ایک جگہ پر ایک خاص ٹائم میں بیٹھ جاتا ہوں اور اپنی عبادت جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہوں، دوسروں کی طرح میں نہیں کرتا کہ میں بھی تسبیح پڑھتا ہوں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ میں شو نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جتنے بھی ہمسائے ہیں ان سے ہمارا بہتر تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا باوقار حل نکلنا چاہیے۔ باوقار کا لفظ انہوں نے بڑے زور سے استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ باوقار حل جو ہے ہمیں کشمیر کا نکالنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فلسطین کا جھنڈا اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ جو عالمی برادری ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ انہوں نے یہ دو باتیں بڑی زور کے ساتھ کیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو پیغام جو میں نے کہہ دیا آپ کو، زیادہ تر وہی تھا جو غالب کے شعر میں انہوں نے دہرایا۔ تو اوورآل جلسے کی اگر ہم بات کریں، جلسہ بڑا امپریسو تھا، لوگ جو تھے بڑی تعداد میں آئے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت بڑا کراؤڈ نکالنے میں اور وہاں پر جمع کرنے میں کامیاب ہوئی۔ میرا اپنا ایک ذہن میں میرا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کے لیے مینار پاکستان پہ بڑا جلسہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا، لیکن میری ذاتی خیال تھا وہ غلط ثابت ہو گیا۔ انہوں نے ہوم ورک جو تھا وہ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے مینار پاکستان پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ میں نون لیگ کے اس موقف کی نفی کرتا ہوں کہ یہ میں پاکستان کی تاریخ کا مینار پاکستان پر سب سے بڑا جلسہ تھا، لیکن میں یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں مینار پاکستان پر، حامد میر نے یہ کہا کہ ان کے جلسوں سے یہ جلسہ بڑا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو جتنے جلسے کر چکی ہے ان جلسوں سے بڑا تھا، لیکن اس سے کوئی بڑا جلسہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو اشارہ تھا وہ بے نظیر بھٹو جب جلا وطنی گزار کے وطن واپس آئیں تو ان کا بھی بہت اعلیٰ قسم کا استقبال ہوا تھا۔ لاہور کے شہریوں نے نکل کر ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان تک لوگ نکلے تھے، تو ان کا اشارہ اس سائڈ پہ تھا۔ لیکن بہرحال پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا مومنٹم جو ہے وہ دوبارہ گین کر چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس مومنٹم کو وہ کیسے آگے لے کے جاتے ہیں۔ تھینک یو۔